السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم کرنے جا رہے ہیں گفتگو، پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کا حملہ اور تافتان میں زائرین دہشت گردی کا نشانہ۔ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ۔ عمران خان کے جلسوں پہ جلسے اور سخت ہوتا ہوا لہجہ، کیا فائنل راؤنڈ کی تیاری ہے؟ شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران۔ الطاف بھائی ضمانت پر رہا، برطانوی نظام انصاف سے مطمئن، سب ٹھیک ہو گیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ جیو کی بندش مسئلے کا حل یا مسائل کا آغاز؟ آج کا سب سے پہلا موضوع اور آج کی سب سے بڑی خبر، اور وہ ہے کراچی ایئرپورٹ پر شام صاحب کل جو حملہ شروع ہوا دہشت گردوں کا، اب ختم ہو چکا ہے، البتہ لاشیں ڈسکور ہو رہی ہیں۔ ہاں، بڑا افسوسناک اور خوفناک حملہ ہوا، اور جس طریقے سے دہشت گرد آئے اور جتنا اسلحہ ان کے پاس تھا جی، اور جتنی بڑی تعداد میں وہ تھے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے کا پروگرام تھا۔ بالکل، یا کچھ جہازوں پہ قبضہ کر لیتے، یا ان کو ڈیمیج کر دیتے، یا ایئرپورٹ کو اڑانے کی کوشش کرتے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اور اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے دوستوں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے اور اسے انٹیلیجنس فیلور قرار دیا۔ ایک حد تک یہ بات کہی بھی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح کی دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، اس میں ہر واردات کو آپ پیشگی روک نہیں سکتے۔ ٹھیک، انٹیلیجنس کو جتنا بھی مؤثر کر لیں، کوئی نہ کوئی یعنی رکھنا تو پڑ جائے گا، اور کوئی نہ کوئی دراڑ جو تھا پڑ جائے گی۔ اور یہ تو ایئرپورٹ بہت پھیلا ہوا ہے، بالکل، اور پھر اس پہ جس طرح سے حملہ پلان ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں یا ہماری جو پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہ نگرانی کی ذمہ داری پوری طرح ادا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ویل اکوپڈ نہیں ہے، ٹھیک، ان کے پاس اسکینرز نہیں ہیں ہائی کوالٹی کے، ٹھیک، ان کے پاس دوسرا اسلحہ نہیں ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کے آلات نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان کو فراہم کرنی چاہیے، اور اپنی تمام تر غربت کے باوجود اور وسائل کی کمی کے باوجود اگر اپنے سیکورٹی اداروں کو اور انٹیلیجنس اداروں کو ہم ویل اکوپ نہیں کریں گے جی، تو پھر یہ وارداتیں جو ہیں وہ ہمیں ڈستی رہیں گی۔ شام صاحب فائٹ ان دا فیلڈ جو ہوئی، لیکن ایک بات میں آپ سے کروں، جو حملہ آور آئے، لیکن جس طرح سے رسپانس ان کا دیا گیا ہے، تو اے ایس ایف کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ان کو روکا ہے، بالکل، اور اے ایس ایف کے میرے خیال 5 جی جوان جو ہیں پہلے حملے میں شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انگیج کیا، ان کو روکا، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور پھر رینجرز اور پولیس اور فوج جی جس طرح سے تیز رفتاری کے ساتھ اس کے دستے وہاں پہنچے ہیں، اور جس طرح ایک کوآرڈینیشن تھی ان کے اندر، اور بہت کم وقت میں بہت تیزی کے ساتھ آ کر انہوں نے پوزیشنیں سنبھالی ہیں،
और डीजी रेंजर्स वहां पहुंचे हैं, रिजवान रसीद, उन्होंने उसको लीड कर रहे थे पूरे उसको ऑपरेशन को। और फिर आईजी सिंध पहुंचे हैं, फिर कोर कमांडर वहां आए हैं और यकजान होकर बिल्कुल रेंजर्स ने, पुलिस ने, फौज ने मुकाबला किया है और उनको शिकस्त दे दी है। तमाम दहशतगर्द जो है, हमलावर जो है, मारे गए जी। और आप देखिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका, जहाज जो है कोई डैमेज नहीं हुआ और अमारत जो है, मुसाफिर जो है वो महफूज रहे। बिल्कुल। अगरचे के इमेज का नुकसान हुआ है, जो टारगेट था उनका वो ये था कि पाकिस्तान में जो सफर करने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ, उनको एक मैसेज दिया जाए कि ये गैर महफूज जगह है। और इसमें मैं देख रहा था कि एक आध जो है क्रिकेट खेलने के लिए लोग आने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, और एक आध एयरलाइन की तरफ से भी कुछ पसोपेश का आज़ार किया गया है। ये डैमेज तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान हथेली पर रखकर और अपनी कोऑर्डिनेशन से, अपनी तरबियत से और अपनी चौकसी से जिस तरह उनको शिकस्त दी है, उसका एक ये भी मैसेज दुनिया में गया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे चौकस हैं जी और किसी सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं। शम्स साहब, गैर मुल्की हाथ के बारे में भी बात हो रही है कि प्रॉब्ली भारत है या कोई और? गैर मुल्की हाथ तो अब वो कह रहे जो लोग, कोई जिंदा पकड़ा नहीं जा सकता जी। कोई जिंदा पकड़ा जाता तो तफ्तीश होती, और उज़्बक और ताजिक कहे जा रहे हैं। बिल्कुल। और गैर मुल्की हाथ तो देखिए जो पाकिस्तान के दुश्मन है, और वो कोई एक नहीं है, और वो इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान का इमेज जो है उसको सलामती के और सुकून के हवाले से उसको बर्बाद करने की। अब कहते हैं कि असला जो बरामद हुआ है, बिल्कुल, उसमें से कुछ न कुछ इंडियन भी है। अब इंडिया का हाथ भी हो सकता है, इंडिया की एजेंसीज का, लेकिन सिर्फ ये कहना कि क्योंकि असला इंडिया का है इसलिए इंडियन हाथ होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें उतना वजन महसूस किया जाए जितना लोग कह रहे हैं। शम्स साहब, तालिबान कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात को आपने जो सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया था, ये उसका जवाब दिया। तो गोया तालिबान तो इसको ओन कर रहे हैं ना जी, ओन कर रहे हैं। तो फिर अच्छा, एक बात, दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, ये मार्केट है जो अफगानिस्तान है ना जी, दुनिया जहान का असला आ रहा है, अमरीकी असला वहां मौजूद है, इंडियन असला वहां मौजूद है, रूसी असला वहां मौजूद है। तो असला तो कोई भी हासिल किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, यानी जरूरी नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ने दिया हो, इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन किसी एजेंसी ने दिया, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक, और ये भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने ना दिया हो। ठीक ठीक, मगर सिर्फ इस शहादत की बुनियाद पर हम कतईयत के साथ नहीं कह सकते। जैसे आप देखिए, अगर अमरीकी असला बरामद हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि सीआईए ने किया है, बिल्कुल, या रूसी असला बरामद हो जाए तो ये नहीं कह सकते केजीबी ने किया है, और इसी तरीके से अगर इंडियन असला बरामद हो जाए तो ये नहीं कह सकते कि रॉ ने किया है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने नहीं किया है। चलो, जब एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शम्स साहब, आप बैरूनी हाथ पे बात कर रहे थे कि भारत हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है। देखे ना, आप खुद अफगानिस्तान जो है जी, उसके अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं, और ये तो हमारे मोदी साहब जो हैं, उनके तो नए जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जी, अजीत कुमार दोवल जी, अजीत कुमार दोवल, जो आईबी के सरबराह हैं, बिल्कुल, बड़ी शोहरत है उनकी टेररिस्टों का मुकाबला करने की और टेररिस्ट कार्रवाइयों को शुरू करने की। तो इस तरह, यानी ये इस तरह के इकदाम कहीं से भी हो सकते हैं पाकिस्तान के। इंडिया को आप बरी जुम्मा नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन हमें फौरी तौर पर इल्जाम लगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमारा अपना तकाजा है एहतियात का। बिल्कुल। बहरहाल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शवाहद इकट्ठे करने चाहिए जी, और इंडिया को कन्फ्रंट करना चाहिए, और फिर उसके साथ ही साथ अपना घर जो है हमें दुरुस्त करना चाहिए। शम्स साहब, एक और कार्रवाई है दहशतगर्दी की, और वो है ताफ्तान। ताफ्तान में तो जायरीन जो हैं जी, वो बेचारे जाते हैं जब भी ईरान की तरफ जी,
تو کہیں نہ کہیں ان کی بس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. سینکڑوں افراد جو ہے اس میں شہید ہو چکے. بالکل. اور ابھی تو جب ہم کوئٹہ گئے تھے نا, ابھی سی پی این ای کا اجلاس تھا, تو جو کور کمانڈر تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی اس مسئلے پر. ہمارے جو جنرل ہیں جنجوا صاحب, ناصر جنجوا جی جی, اور پولیس کے حکام سے بھی بات چیت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا لمبا راستہ ہے 600-700 کلومیٹر. بالکل. تو اس کو بجائے اس کے کہ بسیں جائیں, بائی ایئر لوگوں کو لے جایا جائے. ٹھیک. اور جتنا لوگوں کے مرنے کے بعد ان کو معاوضہ دینے پر پیسہ خرچ ہوتا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیسے ان کے ایئر ٹریول پہ خرچ کر دیے, سبسیڈائز کر دیا جائے. سبسیڈائز کر دیا جائے. اور لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے, یہ جو بس میں سفر کرتے ہیں اس میں ایک اور اٹریکشن بھی ہے. جی. بے شمار چیزیں بھی لوگ لے کے آتے ہیں. ہاں, کہ بزنس بھی ہے. بالکل. بہت سی اشیاء لاتے ہیں, پھر یہاں بیچتے ہیں اور اس سے پیسے بھی اپنے نکالتے ہیں. تو بہرحال ابھی کئی دنوں سے کافی حد تک معاملہ قابو میں تھا. جی. اور آج یہ تافتان میں پھر ایک زائرین ہوٹل پہ جا رہے تھے. جی بالکل. اور حملہ ہو گیا, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. شام صاحب, مذاکرات ٹوٹنے سے کوئی لنک کرتے ہیں آپ یہ واقعات جو ہے؟ یہ مذاکرات ٹوٹنے سے بھی اس کو لنک کر سکتے ہیں. یہ جو تافتان کا معاملہ ہے اس کا تو مذاکرات کے ساتھ کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا, لیکن جو کراچی کا واقعہ ہے اس وقت اس کو جوڑا جا سکتا ہے. جب وہ طالبان خود جوڑ رہے ہیں تو ہم اس کی تردید کرنے والے کون ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. شام صاحب, اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور اگلا موضوع ہے عمران خان صاحب کا جلسہ. بہت سیالکوٹ میں جو ہے عمران خان صاحب کے جلسے بات کریں. میرا خیال ہے کہ حکومت بلوچستان کو جی, اور وہاں جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو زائرین ہیں جی ان کو بہت پروٹیکٹڈ طریقے سے لے جایا جائے جی, اور ان کو ایئر ٹریول کرایا جائے, اور اس طرح بیڑیوں کے سپرد نہ کیا جائے. جی. شام صاحب, عمران خان صاحب کا جلسہ. دیکھیے, عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے سیالکوٹ میں. جی. گرمی تو بڑی ہے, اور اس دن تو میرا خیال 47 تھا ٹیمپریچر. یعنی آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈا جو ہے دھوپ میں رکھ دیں تو بھی ابل جائے گا. تو لیکن اس کے باوجود لوگ, ان کے کارکن جو تھے اور جیالے جو تھے وہ دور دور سے بھی پہنچے, اور سیالکوٹ شہر سے بھی آئے. اور جاوید ہاشمی صاحب نے تو دعویٰ کیا, اور ہمارے جو ان کے عثمان ڈار صاحب ہیں جن کے حلقے میں تھا, اور جو خواجہ آصف صاحب کے حریف ہیں جی, ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے, نوجوان ہیں. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیالکوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے. اچھا, اب یہ دعوے تھا, بالکل یہ دعویٰ تو آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جلسہ بہت بڑا تھا, اور خان صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی. بالکل. شیخ رشید صاحب نے بھی خوب دھواں چھوڑا. جی. اور اس میں ایک نظم کا بھی بڑا چرچا ہے. وہ ابرار الحق صاحب نے ایک نظم پڑھی ہے 35 پنچر پر. جی, تو ذرا ان سے سننا لیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ابرار الحق صاحب. جی, السلام علیکم ابرار صاحب. جی وعلیکم السلام. ابرار الحق صاحب, ماشاءاللہ آپ دیکھتے دیکھتے لیڈر بن گئے ہیں. آپ کی محبت, آپ کی دعاؤں. پہلے تو آپ کے جناب میں ورکر بن گیا ہوں. نہیں, آپ تو گانے کے تو مداح تھے ہی. اب آپ کی جو مداحی جو ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. بہت شکریہ سر. میں ایک پاکستانی بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اور باخدا ہم جیسے لوگوں کو تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پالیٹکس میں کودنے کی, لیکن ایک کاز سمجھ کے, کیونکہ ہمیشہ کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے, جو بھی کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کیا ہے اسپتال کی صورت میں. تو وہ نظم آپ کی کیا اچھی بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیے, جب نوجوان آپ کی طرح کے سرگرم لوگ نہیں آئیں گے سیاست میں تو پھر معاملات کو ٹھیک کیسے کریں گے. جس پارٹی میں بھی کوئی چاہے جانا چاہے جائے, لیکن سیاست میں ضرور آئے. بہت بہت شکریہ. وہ جو نظم آپ نے سنائی جس کا بڑا شہرہ ہے, جی ہاں, وہ تو ذرا ارشاد فرما دیجیے. میں آپ کو عرض کر دوں, آپ کی اپنی ہے کسی اور کی ہے؟ میری. یہ ہڈ بیتی ہے جسے کہتے ہیں نا جی. اچھا, یہ وہ ہے, اصل بات یہ ہے. سنائے تو ذرا. بل نظم وہ اس طرح سے ہے کہ ایک گیت کی صورت میں نے شروع کیا کہ اللہ کے کرم سے آئیں گے, خدمت کی سیاست لائیں گے, اور ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. پھر راج کرے گی خلق خدا, سب جھومیں گے سب گائیں گے, آئے گی جب پی ٹی آئی, چھائے گی جب پی ٹی آئی. اس کے بعد وہ پنچر کے حوالے سے تھی کہ اکڑ بکڑ پمبے پو 751 302, کیڑا کیس ہے جیڑا تیرے تے نہیں, جج تیرا یار ہے, وکیل تیرا یار ہے,
تیرے کہن تے سب کرن نوں تیار ہے, جعلی کام کرا دیتے نہیں. وہ جتے لوگ ہرا دیتے نہیں, جتھے کل تعداد سی 500-700 ووٹ پوا دیتے نہیں, 35 پنچر لا دیتے نہیں. اور پھر آگے یہ کہا کہ جد آرڈر ہویا گنتی بیلٹ بوری دا تے نکل جائے گا سارا نخرا گوری دا. ہاں جی, جی جی. اور جد آرڈر ہویا گنتی بیلٹ بوری دا تے نکل جائے گا سارا نخرا گوری دا. اور زخماں تے لاواں گے ٹینچر, کھول دیاں گے سارے پینچر. آج تے ہوگی پی ٹی آئی, آج تے ہوگی پی ٹی آئی. بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا. یہ نظم میں ابرار بھائی آپ کا سب. جی شام صاحب, یہ جو میں سیاستدانوں سے بڑا پریشان ہوتا ہوں, یہ بھی سیاستدان بن گئے. ذاتی باتیں جو ہیں, آپ کا جھگڑا جو ہے وہ اپنے حلقے میں نپٹائیں. اچھا شام صاحب, اب ٹون ان کی کچھ زیادہ تیز نہیں ہوتی جا رہی عمران خان صاحب کی؟ نہیں, تو تیز ہوتی جا رہی ہے. کچھ ٹون تیز ہونے میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے, بشرطے کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں اور سسٹم کے اندر اپنا کام کریں. جی شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے جلسے اور ان کی ہائی ٹون کے بارے میں. شام صاحب, اب جو حکومت نے ایک کام کیا ہے, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کمیٹی بنے گی انتخابی اصلاحات کے لیے. اچھی بات ہے, کمیٹی بننی چاہیے, اصلاحات ہونی چاہیے. دیکھیے, یہ تو تیقن ہونا چاہیے کہ جو ووٹ جس طرح پڑے ہیں اسی طرح تجربوں سے نکلے, اسی طرح گنے جائیں. جی, اب جو بھی اس میں ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ کلچر جو ہے ہم اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے. اور پہلے دن سے شکایت جو ہے دھوس کی اور دھاندلی کی ہمارے یہاں رہی ہے, اور کچھ ہمارے اہل سیاست جو ہیں ان کو یہ عادت بھی ہے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو ایک بار الیکشن یعنی ان کی ہار رہی تھی یا بھی نتائج نہیں آ رہے تھے, انہوں نے بیان دے دیا کہ جناب بڑی دھاندلی ہوئی. جی, اور صبح جب نتائج مکمل ہوئے تو معلوم ہوا وہ جیت چکی. ٹھیک, تو پھر بیان جو تھا ان کا وہ اپنا سب منہ لے کے رہ گئی. مسائل ہیں ہمارے سیالکوٹ میں جلسے کے حوالے سے, اور یہ عثمان ڈار صاحب کے حلقے کے حوالے سے جلسہ تھا جو خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پی ٹی آئی کے رہنما. جی السلام علیکم ڈار صاحب. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے؟ جی ڈار صاحب, جلسہ کیسا ہوگا آپ کا؟ سنا ہے بڑی دھوم مچ گئی. جی, سب سے پہلے تو شامی صاحب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سیالکوٹ کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ تو آپ جلسے میں بھی کر چکے ہیں, لیکن ایک بار پھر کرنے کو دل چاہ رہا ہے, اس لیے کہ 47 ڈگری گرمی میں جس جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کا تاریخی استقبال کیا جناب اسٹیڈیم میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں. نہیں, مگر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جلسہ تو پورے پنجاب سے اپنے کارکن اکٹھے کر لیے اور سیالکوٹ کے لوگ تو اس میں کم تھے. شامی صاحب, یہ تو مختلف چینلز نے وہاں پرسنلی مختلف روڈز کے اوپر بھی انٹرویو کیے ہیں, اور تمام چینلز کی یہی رپورٹ تھی کہ مور دین 90% جو لوگ تھے وہ شہر سیالکوٹ سے تھے. اور اس کا مظاہرہ وہ 6 مئی کے جلسے میں بھی کر چکے ہیں اور 11 مئی کے انتخابات میں بھی کر چکے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے گوجرانوالا ڈویژن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے بطور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ. نہیں, آپ یہ بتائیں کہ کتنی بسیں تھیں جو آپ نے ہائر کی تھی؟ پہلے نمبر پہ تو بسیں ہائر تب کرتے نا جب جو لوکل ریاستی مشینری تھی ہمیں یہ کچھ کرنے کا موقع دیتی, انہوں نے ہر طرف تالہ بندی کروا دی ہوئی تھی یہاں, یعنی بسیں نہیں مل رہی تھی ٹرانسپورٹرز. ہاں, تو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے چینل پہ کہ ایک بس بھی نہ عمر ڈار نے نہ عثمان ڈار نے کسی حلقے کے یو سی میں بیچ دیا ہو. اور یہ عوام جوگ در جوگ پیدل چل کے آئے ہیں شامی صاحب. یعنی گویا بنیادی طور پر یہ سیالکوٹ شہر کا جلسہ تھا. ہاں جی, اور اس کے باوجود 4 سے 5 میل انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی. فیملیز کو پیدل چل کے آنا پڑا بچوں کے ساتھ, اور اس کے باوجود لوگ 4-5 میل پیدل چل کے جلسہ گاہ تک پہنچے جوگ در جوگ. اور اس کا ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے. آپ کی جو الیکشن پٹیشن ہے اس کا کیا ہوا؟ اس کے لیے میں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے, اور ٹریبونل نے تو آپ کے خلاف ریمارکس دیے ہیں. ٹریبونل میں ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ, چونکہ میں اپنے کاروباری دورے پہ تھا, ملک سے باہر تھا, تو حالانکہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ میں ملک سے باہر نہیں جا سکتا,
ٹھیک. تو اس دوران کچھ ہیئرنگ ڈیٹس انہوں نے رکھ دی، اس وجہ سے میں پہنچ نہیں سکا اور فیصلہ میرے خلاف ہو گیا. حالانکہ میں یہاں ایک بات کرنا اب آپ نے نہیں اپیل کر دی آپ نے؟ ہاں جی، میں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی اور اس کا نمبر بھی C.A823/14 ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کی بات پر اعتبار ہے. آپ مجھے تو سپریم کورٹ سے مکمل انصاف پر مبنی فیصلے کی امید ہے. چلیے آپ وہ تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ لڑے، جہاں جو کچھ بھی وہاں سے ہوگا انصاف ہی ہوگا نا. بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب. ویسے ان کے قائد کو امید اتنی نہیں ہے. نہیں، سپریم کورٹ سے ایڈجسٹ تو کیا انہوں نے کہ بھائی جج آزاد کرے. اصل میں ہمارے ہاں جو قانون ہے نا اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان کی بنیاد پہ چلتا ہے. عدالتیں بھی جو ہے نا پروسیجرز میں ٹیکنیکلٹیز میں وہ کام کرتی ہیں. یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ جو مقدمہ جس طرح چاہے اور جس طرح اس کی سماعت ہو وہ عدالت کر لے. بالکل. تو اس میں لوگوں کی خواہشات میں اور عدالت کے طریقہ کار میں بعض اوقات فرق آ جاتا ہے، فاصلہ آتا ہے، جس سے پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اور جلسے سے بھی نہیں بدلتا وہ. نہیں، جلسے سے کیا بدلنا ہے، ایک جلسے سے تھوڑی بدلے، 10 جلسے کر لیجیے. ٹھیک. یا کو اپنی موج کی توجیانیت سے کام، کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. شم صاحب، الطاف حسین صاحب کا موضوع بھی ویکینڈ پہ آپ یوں کہ کلوز ہوا اور ان کو رہائی مل گئی. الطاف حسین صاحب رہا ہو گئے، ان کی ضمانت ہو گئی، بڑی خوشی منائی انہوں نے اور ان کے جناب مداحوں نے. اور ہم تو جناب اس وقت ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے. الطاف حسین صاحب نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا. اپنے تمام ان کے جو سیاسی رہنما تھے انہوں نے بڑی احتیاط سے گفتگو کی الطاف حسین صاحب کے بارے میں، اور خود ہم نے بھی یہ توجہ لوگوں کی دلائی تھی کہ وہ دیکھیے یہ تفتیش کے مراحل سے وہ گزر رہے ہیں، اس لیے لوگ جمپ نہ لگائیں اور کوئی نتیجہ نہ اس سے نکالے. اور یہ جو پروسیس ہے اس کو چلنے دیں. اس لیے الطاف بھائی پر نہ تو کوئی تنقید کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو مجرم ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو بری ذمہ قرار دینے کی ضرورت ہے. قانون کا راستہ جو ہے وہ برطانیہ میں جو چل رہا ہے اسی طریقے سے اس کو چلنے دیں. تو شم صاحب پھر جب اس قانونی نظام پہ الطاف نے اعتماد کا اظہار بھی کیا، لیکن یہاں پہ دھرنے جلوس. اچھی بات ہے. دیکھیں اب تو یہ ہمارے یہاں کی سیاست ہے نا. ٹھیک. وہ اس میں جذبات ہیں. اب اس طرح کے جذبات جو ہیں لندن پہ تو نکلتے نہیں ہیں. وہاں تو آپ جلسہ کرتے ہیں، یہ جلوس کرتے ہیں تو آپ کو پہلے روٹ کی منظوری لینی پڑتی ہے، پھر افراد بتانے پڑتے ہیں کتنے ہوں گے، پھر ٹائم بتانا پڑتا ہے کہاں سے کہاں تک جائیں گے، کیسے جائیں گے. بڑی پیچیدگیاں ہیں. تو اس لیے جلسہ جلوس کرنے کے لیے تو پھر پاکستان جو ہے وہی سب سے مناسب جگہ ہے. اور کوئی جو چاہیں آپ یہاں کر سکتے ہیں. یہ بڑی سہولتیں حاصل ہیں پاکستان میں ہمارے اہل سیاست. بہرحال الطاف بھائی جو ہیں وہ خوش رہیں اور اپنا سامنا کریں. اور انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا. ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے. ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم جیو کی بندش کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شم صاحب، جیو کا معاملہ جو ہے پیمرا نے حل کر دیا، بند کر کے اسے 15 دن کے لیے. ڈاکٹر حسین پراچا صاحب کا میسج آیا ہے. اچھا. کہ جیو کے مسئلے پر ضرور گفتگو کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں فیصلہ کن طاقت کون ہے. اچھا. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو میں بیچارہ طالب علم آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ فیصلہ کن طاقت کون ہے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. دیکھیے جیو کا جو معاملہ ہے، پیمرا نے فیصلہ کر دیا. ایک اجلت میں قائم مقام چیئرمین مقرر ہوا، اس نے اجلاس بلایا. اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 15 دن کے لیے جیو بند رہے گا اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. اب وزارت دفاع نے یعنی خواجہ آصف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ سزا تھوڑی ہے، وہ اس کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں. جی. عسکری ذرائع نے بھی اس پر بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جیو جو ہے بہرحال اس کو تو اطمینان نہیں ہو سکتا. لیکن آج کسی نے بھی اپیل دائر نہیں کی. ہاں، خبر کہیں سے نہیں آئی کہ بالکل کوئی ایسی خبر نہیں آئی.
पर अदालत में मामला जाएगा, बहुत से नुक्ते उठाए जाएंगे, पैनबा की तश्कील कानूनी है कि नहीं है, इसका इजलास कानूनी था कि नहीं था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ 10 लाख जुर्माना कर सकता है, 1 करोड़ कैसे कर दिया। और बहुत से लोग बदगुमानी फैसले के बारे में भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस सब से कतई नजर देखिए बुनियादी बात क्या है। बुनियादी बात यह है कि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं। हमारे अस्करी अदारे और हमारी जो हमारे हसास अदारे इस वक्त तो वो बरसरे जंग है। दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग वो लड़ रहे हैं वो तो कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। ठीक है। तो हालत जंग में उनके बारे में कोई मनफी रवैया इख्तियार करना तो एक इंतहाई नामुनासिब बात है। ठीक। इसीलिए जियो के इस रवैये की किसी तरफ से कोई तायद नहीं हुई। बिल्कुल। कि जो जहीरुल इस्लाम साहब जो है DGISI, उनको इल्जाम लगा के हामिद मीर पर हमले का उनकी तस्वीर दिखाई जाती रही, तो सोसाइटी ने इसको तो रद्द कर दिया। ठीक। अब मामला यह है कि इस सूरत हाल को संभाला कैसे जाए। अस्करी अदारे भी हमारे अपने हैं, मीडिया के अदारे भी हमारे अपने। गलतियां हो सकती हैं, ठीक, दिल बड़ा करना चाहिए। जो गलती पर माजरत जो है वो भी खुल खुला के होनी चाहिए, खुले दिल के साथ, और उसको जो माफ करने की सलाहियत है उसका भी मुजाहरा होना चाहिए खुले दिल के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा रास्ता जरूर इख्तियार करना चाहिए जिससे एक माजरत जो है वो खुले दिल के साथ की जाए और खुले दिल के साथ उसको कबूल कर। इस सजा के बाद भी कबूल हो सकती है। ठीक। अभी देखिए टेंशन तो कम करनी है ना। फर्ज कीजिए 15 दिन अगर बंद भी हुआ तो उसके बाद भी अगर टेंशन बरकरार रहती है और गुस्सा कम नहीं होता तो फिर भी आप देखिए वो जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं जी, और फिर हमारे मजहबी हलके हैं वो तो जोश में आए रहेंगे। तो पानी डालना चाहिए। मीडिया के अदारे जो हैं उनसे गलतियां होती हैं दूसरे अदारों की तरह। और 50 अरब के नोटिस को भी आप क्या उन्होंने ये भी एक मैं समझता हूं कोई नामुनासिब बात थी जियो की तरफ से जो 50 अरब का एक नोटिस भिजवाया गया। भाई अगर कोई शिकायत कर रहा है आपके खिलाफ तो शिकायत करने वाले को तो नोटिस नहीं भिजवा सकते आप। जब फैसला हो जाएगा फिर आप देखिएगा बाद में। तो बेतदबीरी तो जियो की तरफ से भी और जंग की तरफ से बहुत हुई और उनके यहां जो पुरजोश कारकुन जो है उन्होंने लगता है कि मीर शकीलुर रहमान साहब को एक दबाव में रखा है। बहरहाल हम तो उनके वेल विशर हैं और अपनी बरादरी के साथ हम अपना ताल्लुक रखते हैं। पेटी भराई है हमारे। और हम ये चाहते हैं कि मीडिया के अदारे फले फूले सलामत रहें और जो हमारे दफाई अदारे हैं उनका भी वकार जो है उनकी अपनी जगह उसका एहतराम हो। तो उसका मुनासिब रास्ता ये है कि दिल बड़ा कर लिया जाए। वैसे शाम साहब आपकी रीडिंग क्या कहते हैं? मामला हल होने की तरफ जा रहे हैं या हल होने ना बिलाखिर तो देखिए हल होंगे। अच्छा। अब देखिए अब वो मिट्टी खराब करके ये दरिया उतर गया जी। अब कितना नुकसान पहुंचाती है, नुकसान होता है ना। बिल्कुल। मीडिया के अदारे का भी नुकसान होगा। तो हमारे अस्करी अदारे हैं जी, वो भी अगर अपने ही भाई बंदों से तो गुस्से में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठीक। छोटों पर गुस्सा जो है जी कितना भी आ जाए तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें तो हम बहुत देते हैं कि वो हम देखिए बार बार पढ़ते, बचपन से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक औरत थी गलाजत फेंक दी थी रसूलुल्लाह पर और एक दिन वो बीमार हो गई। पूछा कि कहाँ गई, कहा बीमार है, तो उसकी मजाज पुरसी के लिए चले गए। बिल्कुल। और उसको जनाब उसको जीत लिया उसका दिल। तो दिल जीतने चाहिए ना जी। अगर तुर्की बतुर्की जवाब होगा तो फिर वो अच्छी बात नहीं लगती है। शाम साहब जरा सवाल, हमारी फौज जो है ना जी और हमारे जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं ये हमारे जो सरहद पार के दुश्मन हैं उनसे मुकाबला करने के लिए है और हमें भी ये बात समझनी चाहिए। उनकी किसी किस्म की तहकीर की इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक। लेकिन उनसे भी हमारी गुजारिश है जरा मुस्कुरा दें। शाम साहब
लोगों ने एक तो आज फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया पाक फौज की कार्रवाई को जो कराची में हुई। रेंजर्स है, पुलिस है, फौज है, बिल्कुल। और देखिए वो बल्कि ये हुआ कि 20 लाख रुपया मुआवजा दिया है सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को, रेंजर्स के और पुलिस के सिपाहियों को जी, और 10 लाख ASF के कारकुनों को। उसकी वजह शायद ये हो सकती कि ASF जो है कि वफाकी अदारा है, तो वफाक की तरफ से भी उनकी उनकी सोई होगी, लेकिन बड़ा अगर सिंध हुकूमत भी एक तवाजुन करती, उनको अपना ही समझती, तो इसमें क्या मजाका था जी, उनको एक यकसा मुआवजा दिया जाता, तो ये मुनासिब बात थी। और देखिए अभी ये हमारे सफदर जावेद सैयद साहब हैं, माशाअल्लाह, पुराने साबिक चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि जरा इंडियन फैक्टर को जरा आप कम न करें, मुनासिब अहमियत दे उसकी। ठीक, क्या सर, मैं उसको मुनासिब अहमियत दे रहा हूं, और ये बात मैंने अर्ज की है, यानी उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसमें कोई शुबा नहीं। शाम साहब, कुछ लोगों ने आपको मोबाइल SMS के जरिए और फेसबुक पे याद दिलाया डॉक्टर नजीर शहीद साहब के हवाले से। हाँ, डॉक्टर नजीर शहीद साहब को 8 जून को जी 1972 जी, तो वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे। जमात इस्लामी के रुकने कौमी असम्बली थे, बड़े पुरजोश मुकर्रर थे। उन्होंने डेरा गाजी खान में होम्योपैथ डॉक्टर थे और मुहाजिर थे, जलंधर से आए थे जी, और वहां जनाब डेरा लगाया, और इस तरह उन्होंने अपनी दिलों को फतह किया कि फारूक लगारी साहब के जो वालिद हैं सरदार मोहम्मद खान लगारी, उनको शिकस्त दी 1970 के इंतखाबात में, फिर उनको गोली का निशाना बनाया गया जी, और जनाब दुनिया से रुखसत हुए। बड़े बहादुर आदमी थे, निडर थे, ललकारते थे भुट्टो साहब को, और फिर उनके जो कातिल हैं वो पकड़े नहीं जा सके। अब किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, अब तक यही सूरत हाल है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल तक के लिए लेते हैं अपने नाज़रीन से इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।